لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تصور آ جائے گا کہ بالکل میں صراحت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. دو تصور آتے ہیں سورہ الحمد کے، کس کا اللہ کی طرف سے، کس کے پاک میں طاقت ہے، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کسی کو جو سورہ الحمد کو نکال دے قرآن مجید سے. اور جب سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے گی تو تصور ہوگا کہ یہ وہی سورہ الحمد ہے جو سرکار خاتم الانبیاء کے عہد میں جناب ابو طالب نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تلاوت کی تھی. اور جب سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے گی، جب بسم اللہ پڑھی جائے گی، جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھی جائے گی، تو مولائے کائنات کا تصور ہوگا کہ صراط المستقیم سے مراد ابو طلحہ ہے، کائنات کا مشکل کشا ہے. یہ واحد سی سورہ ہے جس کے اندر باپ اور بیٹا دونوں شامل ہیں، علی بھی شامل ہے، ابو طالب بھی شامل ہے. کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب آئیے میں اس جملے کی طرف لے کر چلتا ہوں آپ کو کہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا کہ پروردگار ہمیں راستہ دکھا. اب سوال ہوگا جہاں جہاں بھی آپ نمازیں سنتے ماشاءاللہ ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اور جو نہیں بھی جاتے اللہ ان کو توفیق دے. گھروں میں ماشاءاللہ چینل موجود ہے، ہر جگہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، بار بار تذکرہ کر رہا ہوں میں. اس میں آپ یہ سنتے ہیں کہ الحمد کے بعد ایک آواز آتی ہے. مسلمانوں کے دو فرقے، ایک فرقہ اہل بیت والا، دوسرا فرقہ اہل بیت کے خلاف. اہل بیت والا فرقہ الحمد کے بعد کہتا ہے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین. لیکن جو اہل بیت کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں الحمد کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آمین. والضالین کے بعد آمین کہتے ہیں. اب میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں، مثال دیتا ہوں. لاسٹ ایئر میں یہی مجلس پڑھ رہا تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا بہت مبارک ایام ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، کئی سال شادی کو ہو گئے مگر اللہ نے ابھی تک نعمت سے نہیں نوازا، برائے مہربانی دعا کیجیے گا. لوگ دعا کریں گے، مومنین دعا کریں گے پروردگار کہیں نہ کہیں میری دعا کو مستجاب کر لوں. ہم نے کہا ٹھیک. بچے کے لیے دعا، میں نے دعا کرائی، مجمع نے کہا آمین. ایک سال گزرا، مجھے خبر ملی کہ اللہ نے ان کے یہاں ایک بہترین صالح فرزند عطا کر دیا، بیٹا ہو گیا. اب جب بیٹے کی خبر ملی، اب آپ بتائیے آمین کہنے کے جواب میں یا خبر سننے کے بعد کہیں گے الحمدللہ، یا جس کے گھر بیٹا ہوا ہے وہ آمین کہے گا یا یہ کہے گا الحمدللہ؟ اس لیے کہ نعمت پا چکا تو بے ساختہ کہے گا الحمدللہ. بہت کھلی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سے نزدیک ہو کے بات کر سکوں. اس سے زیادہ سختی تو نہیں ہے، اردو گاڑی نہیں ہے، بہت آسان لفظوں میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. بیٹا ہو چکا تو اب وہ بیٹا جب آ چکا تو اب آمین نہیں کہہ رہا، کہتا ہے الحمدللہ. اور اگر لوگوں نے شروع کیا تو نہیں بھائی الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دودھی ہری ہو چکی، بیٹا موجود ہے، پروردگار نے نعمت سے نوازا ہے، الحمدللہ میں نے پیغمبر کا نام رکھا، میں نے علی کا نام رکھا. کیا کہتے ہیں جب نعمت مل جاتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ. سورہ حمد میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر گامزن رکھ. تو ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے صراط مستقیم پر ہمیں گامزن رکھ پروردگار، ثابت قدم رکھ. دوسرا کہتا ہے صراط مستقیم دکھا. بہت توجہ، جنہوں نے دیکھ لیا ہے صراط مستقیم وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور جنہیں ابھی تک صراط مستقیم کا پتہ نہیں چلا وہ کہتے ہیں ابھی تک آمین، ابھی تک راستے کا پتہ ہی نہیں چلا ہے. یعنی 1,24,000 انبیاء آ چکے، 313 رسول آ چکے، اتنی ساری کتابیں آ چکی، آخری قرآن نازل ہو چکا، 12 امام کی شکل میں، 12واں امام پردہ غیب میں موجود ہے، مگر آج تک راستے کا پتہ نہیں چلا ہے. اب کون سے نبی کے آنے کا انتظار ہے؟ ابھی تک راستے کا پتہ نہیں ہے. تو جنہیں راستے کا پتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں آمین، جنہیں راستہ مل چکا ہے وہ کیا کہتے ہیں الحمدللہ. فیصلہ ہو چکا آپ کے سامنے. اب آئیے ترجمہ میں آپ کے سامنے صحیح کر دوں جس میں بہت بڑی پرابلم ہے، وہ یہ اہدنا الصراط المستقیم. آگے یہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. بہت توجہ، نماز پڑھیں کس کی؟ اللہ کی. نماز پڑھنے کے درمیان مسلمانوں کا فتویٰ ہے کہ غیر اللہ کا تصور نہیں آنا چاہیے. بہت توجہ، چیلنج کر رہا ہوں،
غیر اللہ کا تصور نماز میں نہیں آنا چاہیے، مگر آپ کیا پڑھ لیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم پر گامزن رکھ، ثابت قدم رکھ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ یہ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے آ گئے نماز میں؟ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی، اور آپ کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ۔ کن لوگوں کا راستہ؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، نعمتیں نازل کی۔ توجہ، نعمتیں نازل کی۔ میرے بھائی نعمت سے مراد کیا ہے؟ تو کہنے لگے نعمت سے مراد ہے اولاد، نعمت سے مراد ہے آنکھیں، نعمت سے مراد ہے دھڑکتا ہوا دل، نعمت سے مراد ہے بہترین گھر، نعمت سے مراد ہے مال و اسباب۔ اگر یہ مراد ہے نعمت سے تو یہ آنکھیں میرے پاس بھی ہیں، کافر ہے اس کے پاس بھی ہیں، مشرک ہے اس کے پاس بھی ہیں، ملحد ہے اس کے پاس بھی ہیں، کرسچن کے پاس بھی ہیں، جوز کے پاس بھی ہیں، سکھ کے پاس بھی ہیں، سب کے پاس ہے۔ اولاد میرے پاس ہے، اولاد اس کے پاس بھی ہے، گھر میرے پاس ہے، گھر اس کے پاس بھی ہے، بینک بیلنس میرے پاس ہے، بینک بیلنس اس کے پاس بھی ہے۔ اگر نعمت سے مراد یہ ہے تو پھر فرق کیا ہوا کافر میں اور مسلمان میں، مومن میں اور مشرک میں، ملحد میں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ نعمت سے مراد وہ ہے جو میدان غدیر میں پیغمبر اسلام نے اپنے بھائی علی کو منبر پر جا کر علی کو بلند کیا، اور اس کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، اور اس کے بعد اللہ نے تصدیق فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نعمت سے مراد اصل میں وہ ہے، اگر یہ نعمت سے مراد ہے اور آپ سمجھ لیتے ہیں تو عالم یہ ہے، لوگوں پر توجہ کریں۔ پھر سورہ نحل میں لے کر چلتا ہوں آپ کو۔ سورہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ لوگ وہ ہیں کہ جو تیری حجت کو مان کر، توجہ کیجیے گا جملے پر، بہت ہی شوق میں لے کے چل رہا ہوں، مجھے وقت کا انتظار ہے، دیکھ رہا ہوں گھڑی کو سامنے سے، بہت جلدی بھاگ رہی ہے۔